تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ جس طرح عبادات کے اندر حج ایک جامع عبادت ہے، ایسے ہی مہینوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ ایک جامع مہینہ ہے، اور یہ جامع مہینہ کس لحاظ سے ہے؟ آپ اس میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، کثیر تعداد کے اندر لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی عمرہ ادا کرتا ہے تو وہ حج کا ثواب لے کے لوٹتا ہے۔ تو گویا اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ ایک جامع مہینہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر میرا رب اپنے بندوں کو خوب آزماتا ہے، خوب آزماتا ہے۔ کیوں؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ محبت کا وعدہ ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ محبت کی پہلی آزمائش کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کہتے ہیں تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا، مجھ سے محبت کا ثبوت دیا، اب تیری پیشانی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ پھر نماز پڑھنے والے نمازی بن گئے، نمازی کا منصب مل گیا۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ دنیا کے اندر وہ دنیا داری ہے یا دینداری، آپ کو منصب ایک کوشش کے بعد ملتا ہے، منصب ایسے نہیں مل جاتے۔ نمازی بھی اس کو کہا جاتا ہے جو 5 وقت اپنی پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاتا ہے، پھر اس کو نمازی کہا جاتا ہے۔ روزہ دار، یہ دوسری آزمائش رب کی محبت میں۔ روزہ دار ہونا ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد آدمی روزہ دار ہوتا ہے۔ اللہ کی خاطر عبادت کی، اللہ کہتے ہیں میری خاطر ذرا بھوک کاٹ کے دکھا، بندہ تیار کہ اللہ کوئی بات نہیں، یہ پھر روزے دار بنتا ہے۔ روزہ رکھ کے اللہ کی خاطر بھوک پیاس کاٹ رہا ہے، اور اللہ پتہ کتنی قدر کرتا ہے تمہارے روزے کی۔ اللہ کہتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، کہ ہر عمل بنی آدم کے لیے ہے لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، فرشتے اس کی جزا لکھنے سے قاصر ہیں۔ رب تیری نیکیوں کا قدردان ہے، تو رب کی آزمائشوں میں پورا اتر۔ رب سے بڑا قدردان کون ہے؟ تو بھوک کاٹے گا، اللہ تیری بھوک کی قدر کرے گا۔ پھر زکوٰۃ، مال خرچ، بھائی مال بھی میں نے دیا مال تجھے، زکوٰۃ کا موسم، زکوٰۃ دو۔ اے اللہ تو اور مانگ، مال تو کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے ادراک ہے کہ اللہ مال تیرا دیا ہوا، اس پہ تصرف بھی تیرا، حقیقی حاکم بھی مال پہ تو۔ اے اللہ مجھے تو نگران بنایا تو نے، تو مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مال کچھ نہیں،
اے اللہ میں نے جو تجھ سے عہد کیا ہے تو میرا خون اور جان مانگ، اے اللہ تیرے لیے وہ بھی حاضر ہے۔ تو میری جان کا مالک، میری دولت کا مالک، میرے جسم کا مالک، میری ہر نعمت کا مالک تو ہے۔ یہ ساری چیزیں تیرے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، یا اللہ میرا جینا، میرا مرنا ہے ہی تیرے لیے۔ تو میرے بھائی یہ وہ آزمائشیں ہیں کہ جو فرض ہیں ہمارے اوپر۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ قیامت کے روز پوچھے گا، یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے تمہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے۔ جب تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے اللہ پوچھیں گے ما عملت فیہا، صحت دی، زندگی، تندرستی، گھر بار، عزت، ہر چیز سے نوازا، ما عملت فیہا، بتا تو کر کے کیا آیا؟ پھر میں کہنے والا بنوں گا اے اللہ اپنی پیشانی کو تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکایا نہیں تھا، اے اللہ بھوک پیاس تیرے لیے کاٹی تھی، اے اللہ تو نے مال عنایت کیا تھا، تو نے ڈیمانڈ کی میں نے دے دیا، تو نے حج کا کہا میں نے وہ بھی کر لیا، اے اللہ میں نے تو تیرے ساتھ نعمتوں کے سودے کیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یا اللہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب تو نے اپنے دین کے لیے میری جان مانگی تھی، اللہ میں نے تو وہ بھی حاضر کر دی۔ یہ نعمتوں کے بدلے میں آزمائشیں ہیں محبت والی۔ اور یاد رکھیں عبادت، اس عبادت کا مزہ آتا ہے جو محبت میں کی جائے۔ محبت والی عبادت کا مزہ ہے۔ ویسے محبت نہیں ہوگی تو پڑھنا تو پھر بھی پڑے گی، محبت نہیں ہوگی روزہ تو پھر بھی رکھنا ہی پڑے گا، لیکن تم رب کی محبت میں جب یہ کرو گے، لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا، چاشنی نہیں آتی، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ جب تو سر سجدے میں رکھتا ہے نا، تیرے دل میں یہ خیال گزرے جب رب سے معافی طلب کرے کہ اللہ میں نے اس پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا، اے اللہ میں نے بھوک پیاس تیری خاطر کاٹ رہا ہوں، پھر تمہیں مزہ آئے گا جب رب کی محبت میں کرو۔ یاد رکھیں اس بات کو، جب ہماری محبت رب کی، ہماری عبادت رب کی محبت میں نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں مزہ بھی نہیں آتا۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کریں۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کے بیان کے مطابق روزہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب بمعنی فرض، عربی کے اندر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور تساہل کی بنیاد پہ اس کو چھوڑ دینے والا فاسق و فاجر ہے۔ تو رب سے محبت کرنے والے کب چھوڑتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ روزے کی حالت میں مر بھی گیا نا تو شاید موت بعد میں آئے، جنت کا دروازہ پہلے کھل جائے۔ یہ حدیث ہے کہ جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ لیکن یہاں تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں، میں عینی شاہد ہوں ایسے معاملات کا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کو پانی پلا رہے ہیں کہ بھائی پانی پی لو تمہاری جان بچ جائے، وہ پانی نہیں پی رہا، نہیں جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا۔ بھائی یہ جان پہ ظلم ہے، یہ جان پہ ظلم ہے۔ تم اگر پانی پی کے بچ سکتے ہو تو بچنا چاہیے۔ کیوں جی؟ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، بندے کے پاس بچنے کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے سور کے گوشت کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو تو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ زندگی بچانے کے لیے کھانا چاہیے۔ تو جب زندگی بچانے کے لیے تم حرام کھا رہے ہو تو حلال کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہاں اللہ کے موقع ہی نہیں مل پایا اس کو کھانے پینے کا، حادثہ ہوا فوراً جاں بحق ہو گیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ روزے کی حالت میں جو فوت ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا۔
تو روزہ فرض ہے، اس کو کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کا بیان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بات۔ اور دوسری بات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے ایک بنیاد کو بھی چھوڑ دیا گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ ایک شخص آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اعرابی ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں وہ اعرابی تھا، آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ اسلام کے فرائض کیا ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، آپ سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی، آپ نے کہا 5 وقت کی نماز ادا کرنا اسلام ہے۔ اب جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر رہا وہ بھلے آپ کو مسلمان کہتا رہے بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن اللہ اور اس کا رسول اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایسے ہی دوسری بات کہا جی اس کے علاوہ کوئی 5 نمازوں کے علاوہ؟ فرمایا ہاں تو نفلی نماز پڑھ کے تیری مرضی ہے۔ کہا جی اس کے علاوہ کفر ہے؟ کہا ہاں اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ انہیں دینی ہے۔ کوئی نفلی معاملہ کہا وہ تیری مرضی ہے تو نفلی کرے لیکن فرض ہے۔ پھر جی روزہ ہے بالاختلاف روایات، روزہ فرض ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کہا ہاں کوئی تو نفلی روزہ رکھتا تیری مرضی، البتہ فرض رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ وہ شخص یہ بات سنی نا تو واپس پلٹنے لگا، اور واپس پلٹتے پڑھتے اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، واللہ ما ازید علی ھذا ولا انقص من، اللہ کی قسم ہے یہ جو آپ نے فرائض بیان کر دیے نماز، زکوٰۃ اور روزہ، میں فرائض ہی ادا کروں گا، نہ اس پہ کمی کروں گا اس میں اور نہ اس پہ زیادتی کروں گا، چھوڑوں گا بھی نہیں، لیکن ایکسٹرا نفلی معاملات میں نے کو نہیں کرنا۔ یہ شخص یہ بات کیا کہ مڑا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، اگر یہ بندہ اپنی بات پہ قائم رہا نا، سچ بول رہا ہے تو کامیاب ہو گیا، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اگر یہ سچ بول رہا ہے تو جنت میں چلا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بندہ واپس پلٹا، جانے کے لیے اپنی سواری پہ چڑھا، سواری سے گرا اور ادھر ہی فوت ہو گیا، سواری سے گرا اور ادھر ہی فوت ہو گیا۔ جاتے ہوئے زبان نبوت سے جنت کی خوشخبری ساتھ لے گئے۔ آؤ میرے بھائیو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج اس جمعے کے اندر ارادہ کریں، میری مائیں بہنیں بھی ارادہ کریں کہ جو مرضی ہو جائے انشاءاللہ فرائض پہ کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ نماز بھی انشاءاللہ 5 وقت کی ہوگی، فرائض میں نہیں چھوڑوں گا، فرضی روزہ نہیں چھوڑوں گا، فرضی زکوٰۃ نہیں چھوڑوں گا۔ امید ہے کہ جنت کا راستہ مل جائے گا۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس عرابی کو حج کا نہیں کہا۔ اس روایت سے معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ عرابی جب آیا تھا اس وقت حج بھی فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ سبب ہے کہ اس وقت یہ 3 فرائض موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 فرائض کے بارے میں بتا دیا کہ اگر یہ اس میں کمی نہیں کرتا، اس میں زیادتی بھی نہ کرے، اسے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اپنی بات پہ قائم رہا تو جنت اس کی منتظر ہوگی۔ اور اجماع امت ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ روزے فرض ہیں، اور جو فرض چھوڑ دے اس کی سزا بھی ہوتی ہے، جو فرض چھوڑ دے اس کی
سزا بھی ہے، ابن حبان اور ابن خزیمہ کے اندر وہ سزا تفصیل سے بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبات کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے۔ آئیے اب فضیلت کی طرف۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا کہ یہ ایک جامع مہینہ ہے، بہت سی عبادات اس کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر دعائیں، قرآن کی آوازیں، سجدے، افطاریاں، سحریاں، بالکل اللہ کی قسم ایمان والے کو آسمان سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی نظر آتی۔ یہ بہار ہے، یہ سیزن ہے میرے بھائی، سیزن نیکیاں کمانے کا۔ ابھی یہ گندم کا سیزن آ رہا ہے نا، دیکھو وہ آڑتی، وہ دکاندار کتنا کانشیس ہو جاتا ہے کہ مال آئے میرے پاس، اور میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی اور بہن، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نیکیوں کا سیزن عطا کیا ہے۔ سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، رب کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، اس کی بخشش آسمان سے اتر رہی ہے۔ آؤ ہم اپنے کشکول تیار کر لیں، اور جھولیاں پھیلانے کے آداب سیکھ لیں، اور رب کے سامنے گڑ گڑانے کے آداب سیکھ لیں، رب کے سامنے جھکنے کے آداب سیکھ لیں، رب سے مانگنے کے آداب سیکھ لیں، انفاق فی سبیل اللہ کے آداب سیکھ لیں۔ یہ ساری وہ نیکیاں ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ میں نے اتنی کثرت سے روایات کسی اور مہینے کے بارے میں نہیں پڑھی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخشش کے پروانے کسی اور مہینے کے لیے میں نے اتنی کثرت سے روایات اور مہینے کے لیے نہیں پڑھی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام کرتا ہے رمضان کا، تراویح پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، رات کے پہلے پہر، رات کے درمیانی حصے میں، رات کے پچھلے پہر، وہ کسی وقت اللہ اس کو توفیق دے دے، وہ قیام کرتا ہے، اس کے قیام کی قدر میرا اللہ اس طرح کرتا ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پچھلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ۔ اور بھائی رمضان ہے ہی گناہوں کو جلانے کا مہینہ۔ لفظ رمضان ہے نا، رمضان، یہ رمضان لفظ رمز سے ہے۔ رمز کا معنی ہے سورج کا بڑی تپش کے ساتھ کسی چیز پہ پڑنا۔ تو جب تم روزہ رکھتے ہو نا، تیرے روزے کی تپش تیرے گناہوں کو جلا دیتی ہے، تیرے روزے کی تپش تیرے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اور بخشش کے پروانے، معافی کے پروانے، مغفرت کے پروانے۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھتے جائیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اکثر لوگ یہ 15 شعبان گزری نا تو مولانا صاحب بھی بیان کر رہے ہیں زور و شور کے ساتھ، ہیں اج کئیاں دے نا چڑھ جانے تے کئیاں دے اتر جانے نے، اج رزق دے فیصلے ہو جانے نے۔ میرا بھائی لفظ قدر کو سمجھتے ہیں؟ قدر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، تقدیر کو۔ قدر کسے کہا جاتا ہے؟ تقدیر۔ عمومی طور پر بعض روایات کے اندر یہ ایمانیات کے چیپٹر میں چھٹی بات کیا شامل ہوتی ہے کہ تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پہ ایمان لانا، یہ بھی ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو قدر تقدیر سے، لیلۃ القدر تقدیر والی رات، اس کا مطلب یہ ہوا، اور سورہ دخان کے اندر وضاحت سے موجود ہے، فِيهَا يُفْرَقُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ ہم نے قرآن کو کب نازل کیا ہے؟ برکت والی رات میں۔ فِيهَا يُفْرَقُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اسی رات کے اندر تمہاری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تقدیر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ گویا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے رمضان المبارک کے اندر، نہ کہ 15 شعبان۔ تو مولانا صاحب لگے ہوئے ہیں اس کو زبردستی ثابت کرنے میں، کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے نا کھانے پینے والا، وہ جب تک زبردستی ثابت نہیں کریں گے تب تک معاملہ سیدھا نہیں ہو۔ ایک بھائی نے مجھے کہا تھا جی یہ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا بھائی جی بات یہ ہے کہ اگر اس کی فضیلت ہوتی تو میں ضرور بتاتا۔ آپ دیکھیں تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ضعیف روایات ہیں، اور بہت سارے علماء پھر کچھ نہ کچھ تو ہے،
بھائی 1000 بھی روایات آ جائیں، جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کی دین اسلام میں کوئی وقت نہیں۔ پھر خود وہ اپنے آپ کو شک میں ڈال، بھائی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ بھائی ائمہ نے وہ جو اسماء اور رجال کا سلسلہ بنایا ہے، روایات کی چھان پھٹک کا سلسلہ بنایا ہے، پھر وہ بے معنی چھ معنی دار؟ بات وہ کھری ہے، بات وہ سچی ہے، بات وہ دین ہے جو مدینے والی سرکار کی زبان سے نکلی۔ ساری دنیا مل جائے کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن جب وہ بات قرآن میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو دین کیسے بنا سکتے؟ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ جب رمضان مبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے نا، تو آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، یہ اس سے بڑی برکت اور رحمت کیا ہوگی؟ یہ آپ کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ نہیں ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں؟ یہ آپ کا عینی مشاہدہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب ہے واقعی شیطان باندھ لیا جاتا ہے، اور اللہ بہت ساروں کو توفیق دے دیتا ہے کہ ان کو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اور اللہ کی قسم ہے یہ ہے اس کی توفیق کے ساتھ، اس میں مسجد میں آنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ توفیق دے رہا ہے، تجھ کو بلا رہا ہے، تو آ رہا ہے۔ بڑی بدقسمت ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پالے لیکن پھر بھی رب کے گھر میں حاضر نہ ہو۔ اور ایک روایت میں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، اللہ ان شیاطین کو، سرکش جنوں اور شیطانوں کو باندھ دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا ہے۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور پھر ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگا رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل۔ اوے اللہ مانتا ہے، اللہ جانتا ہے تو پہلے بھی نمازیں پڑھتا ہے، تو پہلے بھی روزے رکھتا ہے، تو نفلی روزے بھی رکھتا ہے، تو نفلی صدقہ بھی کرتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن اب رب کہہ رہا ہے، یہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اقبل، اب ایکسیڈ کر جا، اب دوڑ لگا، اب مقابلہ ہے۔ بھئی بہت سارے روزہ رکھ رہے ہیں، تو نے بھی روزہ رکھا ہے، بہت سارے تلاوت کر رہے ہیں، تو بھی تلاوت کر رہا ہے، بہت سارا قیام اللیل کر رہے ہیں، تو بھی قیام اللیل کر رہا ہے، لیکن مقابلہ کر، سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ اللہ قرار کرتا ہے، مانتا ہے تو نیک ہے، لیکن رمضان کا مہینہ دے رہا ہوں، اپنی نیکیوں میں اور بڑھ جا۔ اور آپ کو نیکیوں میں بڑھنے کا ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دوں، یہ بات تفصیل سے بیان کروں گا لیکن آج اشارتاً بیان کیے دیتا ہوں۔ اس رمضان کے اندر نا آج ہی کوشش کریں، زندگی موت کا کس کو پتہ ہے، رمضان 2-3 دن بعد شروع ہوگا، تو کتنے ایسے ہیں جو ان 2 سے 3 دنوں میں اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ روزہ رکھنے کی ان کو فرصت اور وقت نہیں مل پائے۔ ایک آپ سے درخواست ہے، کوئی ایک نیکی جس کا صرف تجھے اور تیرے رب کو پتا ہو، وہ کرنا شروع کر دے، میرے سمیت۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے اندر کہ جن کی زندگی میں کوئی نیکی ہے اور اس نیکی کا پتہ صرف یا اس کی ذات کو ہے یا اس کے رب کو ہے، اس کے بیوی بچوں کو نہیں پتا، یار دوستوں کو نہیں پتا، مولوی صاحب کو نہیں پتا، محلے والوں کو نہیں پتا۔ کوئی نیکی کرتا ہے لیکن اس نیکی کا پتہ صرف اس کو ہے یا اس کے رب کو ہے۔ یہ کام کرنا شروع کر دو، امید ہے تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ گے، نیکیوں میں مقابلہ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ظالم رب سے روٹنے والے، رب کے در کو چھوڑنے والے، گناہوں میں مبتلا، جھوٹ بولنے والے، شراب کو اپنے منہ میں ڈالنے والے، بدبودار چیزوں کو اپنے جسم میں داخل کرنے والے، رک جا اکثر۔ رب کی رحمتوں کا مہینہ، اب اس مہینے کے اندر رب کے عذاب کو دعوت کیوں دیتا ہے؟ چھوڑ جھوٹ، چھوڑ غیبتیں، چھوڑ
سودی مال کا کھانا چھوڑ، لوگوں کو دغا دینا چھوڑ، کم تولنا، اکثر فرشتہ آواز دے رہا ہے رک جا، سٹاپ، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، رب کی رحمت جوش پہ ہے، عذاب کو دعوت نہ دے۔ اور اللہ تعالی اس رمضان کی ہر رات میں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ، اس حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ روز جہنم سے جہنمیوں کو نکال کے اپنی جنت میں داخل کرتا ہے۔ بس تو حاضر ہو جا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے معافیوں کے اعلانات ہیں، ہمیں رمضان کے اندر یقیناً بخشش طلب کرنی چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور بھائی جب کوئی تیرے بخشش طلب کیے بغیر تجھے معاف کر رہا ہے تو بتا، جب تو آنکھ سے آنسو بہائے گا تیری رب کتنی قدر کرے گا۔ ہر روز رمضان کی ہر رات کو اللہ جہنم سے جہنمیوں کو نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ عمل ہر رات کو ہو رہا ہے۔ پھر میرے بھائی، رمضان قرآن کا مہینہ، قرآن پڑھو، روزہ رکھو۔ قرآن بھی کل قیامت کے روز آئے گا، روزہ بھی آئے گا، کس لیے؟ رب کے حضور تیری سفارش کرنے کے لیے۔ روزہ کہے گا اللہ منعتہ الطعام والشہوات، اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوات سے روکے رکھا، فشفعنی فی، اللہ میں سفارش کرتا ہوں، میں روزہ سفارش کرتا ہوں، اس بندے کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس نے قرآن کو پڑھا، قرآن آئے گا، قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے باز رکھا، یہ تیرے حضور قیام کر رہا تھا اور مجھے پڑھ رہا تھا، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، اے اللہ میں قرآن اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، فشفعنی فی، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور سچی کائنات کی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتُشَفَّعَانِ، اللہ روزے کی بھی سفارش قبول کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا، تجھے رب کریم جنت میں داخل کرے گا۔ اور جنت کا ایک دروازہ جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان، جس کے اندر صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزہ نہ رکھنے والا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ریان کسے کہتے ہیں؟ باب الریان، آپ نے کسی کثرت تعداد میں یہ لفظ سنا ہے۔ باب الریان کا مطلب ہوتا ہے سیراب کر کے، ریان کا مطلب سیراب کر کے تمہیں تازگی، فرحت اور نشاط بخشنے والا، تمہیں سیراب کر کے تمہیں تازگی، فرحت اور نشاط بخشنے والا وہ دروازہ ہوگا کہ جس دروازے سے تم اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت میں ایک اور بڑی اہم بات، رمضان کے اندر کیا ہوا عمرہ کتنا ثواب ہے؟ اور یار اس سے بھی بڑی بات ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا اس نے میں محمد کے ساتھ حج ادا کیا۔ حج کا ثواب ہے ہی ہے، حجتم معیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، گویا اس نے حج کیا میرے ساتھ، اتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر بہت سارے فضائل، آخری حدیث بیان کروں گا، یہ تقریباً میرے پاس جو 60 ہوتے ہیں 20 کے قریب ہیں، تو کچھ بیان ہوئے ہیں، تو آخری یہ حدیث ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، اور الفاظ کے ساتھ بھی یہ موجود ہے۔ یہاں الفاظ کیا ہیں کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی کی آزمائش اس کے گھر والوں کے ساتھ ہے، اس کے مال کے ساتھ اور اس کے ہمسائے کے ساتھ۔ اور سنن نسائی اور دیگر کتب احادیث کے اندر الفاظ موجود ہیں فی نفسہ و والدہ، یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ انسان کا اپنا نفس ہی اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیوں ہے دنیا سے، اس کی اولاد، انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، آزمائش۔ کیوں جی؟ انسان گناہ کرتا ہے کہ نہیں؟ اپنے نفس کے بارے میں گناہ کرتا ہے،
اپنی اولاد کے بارے میں گناہ کرتا ہے، انسان اپنے گھر والوں کے بارے میں فرائض ادا نہ کر کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، مال غلط جگہ پہ خرچ کر کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور اپنے ہمسایوں کو تنگ کر کے بھی وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ سارے انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کفروا الصلاۃ والصیام والصدقہ، تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تمہارے ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے نا، مال میں غفلت کر جاتا انسان اپنی ذات کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ روزہ تیرا گناہوں کا کفارہ ہے، نماز تیری کفارہ ہے، صدقہ تیرا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور لغزشوں سے، خطاؤں سے، ہمارے گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں۔ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، ہم آغاز سے پہلے ہی رب کے حضور پاک ہو کے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم پچھلی امتوں کی عمروں کا جائزہ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 950 سال تو آپ کی تبلیغ کا تذکرہ ہے نا قرآن کے اندر۔ میرا خیال آج روح ارض پہ، اللہ کی زمین پر، علی وجہ الارض، کوئی بھی شخص 200 سال کا نہیں ہوگا۔ میرا یہ ایک محدود سا ایک اندازہ ہے، ممکن ہے 150 سالہ تلاش کرنا بھی مشکل ہو جائے، لیکن پچھلی امتوں نے تو 200 400 500 اتنی عبادت کی۔ ہماری عبادت تو پھر ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ایک بندے کی زندگی 400 سال ہے، اتنی عبادت اس نے کی ہے، اتنی عبادت کی، تو ہماری عمریں تو اوسطاً 60 سے 70 سال، تو ان کی وہ عبادت میں بڑھ گئے نا ہم سے۔ ہمارے اوپر امت محمدیہ پہ اللہ نے شفقت کیا کی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 83 سال اور تقریباً 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس بندے نے لیلۃ القدر کو پا لیا، کتنی عبادت کا ثواب ملے گا؟ اس سے بھی زائد، خیر من الف، اس سے بھی بہتر۔ 83 سال تقریباً 4 ماہ، اور جس بندے نے اپنی زندگی میں کو 10-12 سال ہی پا لی لیلۃ القدر، تو بتائیں اس کو ضرب تقسیم کریں نا، پھر بیت اللہ کے اندر نمازیں پا لی تو کتنا اجر ہے۔ اللہ نے ہم پر خاص کرم کیا کہ لیلۃ القدر ہمیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ کھاتے سیدھے کر دیے، عمروں والے، عبادتوں والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے بڑا مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ تعلق باللہ، جو اللہ سے میرا اور تیرا تعلق کچا پڑ چکا، کمزور ہو چکا، وہ تعلق بحال ہو جائے، وہ تعلق بحال ہو جائے۔ قرآن پڑھنا، دعائیں کرنا، تقرب اللہ حاصل کرنا، انفاق، مساوات، کمزوروں کا احساس، اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش، یہ سارے معاملات، یہ سارے کس لیے ہیں؟ تقویٰ کے لیے۔ تقویٰ پیدا کیسے ہوگا ہمارے اندر؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ، متقی بننا بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور میں کہوں تو بے جانا ہوگا، بڑا آسان کام ہے۔ بڑا مشکل کام بھی ہے اور بڑا آسان کام ہے۔ تقویٰ کا حصول کیسے ممکن ہے؟ انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ اس عنوان پہ ہوگا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔